الحمدللہ. اس کا آواز ذرا کٹ کرو، ایکو بھی کٹاؤ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. صدق اللہ المولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے انتہائی قابل تعظیم و تکریم بزرگان محفل، میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا. اللہ رب العزت نے اس امت پر بڑے ہی احسان کیے ہیں، بے انتہا احسان. تجھے تھوڑا اور پیچھے جلدے رہو تو پھر گل صحیح سمجھ آسی. دروازے تو باہر نہ بیٹھتے ہو، تھوڑا قریب قریب آؤ. سارے تھے اگے آؤ، پیچھے مسجد اگر ساری خالی پئی دی پیچھے بیٹھے تھے، آگے آگے آ کے بیٹھو. قریب ہو سو تو گل زیادہ سمجھ آسی. اللہ رب العزت نے بے انتہا اس امت پر احسان کیے ہیں اور اس امت کو بے انتہا مغفرت کے مواقع عطا کیے ہیں. انہی مواقع میں سے ایک موقع 15 شعبان کی شب ہے، جو کدوں ہے؟ آج راتی. شکر ہے، اتنا تو پتہ ہے، جو آج رات ہے. اس رات کے بارے میں جو عبادات ہیں ان پر تو جمہور کا اتفاق ہے کہ اس شب کی عبادات جو ہیں وہ ثابت ہیں. اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اپنے رب کو منایا جائے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اپنے رب سے اپنی حاجات کو مانگا جائے. لیکن بات رہ گئی روزے کی، تو روزہ 15ویں کا کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے. ویسے شعبان میں روزے رکھیں، پورا شعبان روزے رکھیں، پورے سال میں روزے رکھیں، لیکن 15ویں کے دن کو خاص کر کے روزہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. اگر میری بات کا یقین نہ آئے تو کتابیں جو چھان لیں اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان سن لیں. پہلے روزہ رکھتے رہیں لوگ، آج بھی رکھتے ہیں، لیکن فقہا کی تحقیق سے، علماء کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ 15ویں کا روزہ جو ہے وہ خاص کر کے نہیں ہے کہ اسی دن ہم نے روزہ رکھنا. آج رکھ لیں آپ روزہ، پرسوں رکھ لیں، شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھیں، روزوں کی پرسٹک ہو جائے گی. لیکن خاص کر اس دن کا روزہ ثابت مستند روایات سے نہیں ہے. ویسے تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ کے روزے مسلسل رکھے ہیں، ایک شعبان کے مہینے کے اور ایک رمضان المبارک کے مہینے کے. اور اماں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اکثر دنوں میں روزے رکھے ہیں، اکثر دنوں میں روزے رکھے ہیں. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا روزہ جو رکھتے تھے وہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے رکھتے تھے. اور اس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانہ مہینہ کہا ہے، جوڑنے والا مہینہ کہا ہے، جو رجب اور رمضان دونوں کو آپس میں جوڑتا ہے. اس رات کی بڑی فضیلت بیان کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے.
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے حجرے میں تشریف فرما نہیں ہیں۔ میں ازواج مطہرات کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے نکلی۔ ایک زوجہ کے گھر گئی، وہاں پر بھی آپ کو نہ پایا۔ دوسری کے گھر گئی، وہاں پر بھی آپ کو نہ پایا۔ تیسری زوجہ محترمہ کے گھر گئی، وہاں پر بھی آپ کو نہ پایا۔ اسی طرح ساری ازواج مطہرات کے گھر گئی، لیکن کسی کے گھر حضور کو نہیں پایا۔ اماں فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کوئی مشکل نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ جس راستے سے حضور گزرا کرتے تھے وہ راستہ معطر ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور کو تلاش کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آیا کرتی تھی، اس لیے کہ جس راستے سے گزرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ معطر ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں نہ معطر ہو وہ راستہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اندر مشک و عنبر سے خوبصورت خوشبو اللہ نے رکھی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خوشبو محسوس کر کے اس راستے پر چلی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کر کے اپنے رب سے اس امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ آج امت کدھر جا رہی ہے؟ آج امت بھی اس نبی کا خیال رکھتی ہے کہ جس نبی نے نہ سجدوں میں اس امت کو چھوڑا ہے، نہ راتوں کو جنت البقیع میں اس امت کو چھوڑا ہے، اور نہ ہی عرش معلیٰ پہ ملاقات کے دوران اس امت کو چھوڑا ہے، اور نہ ہی کل قیامت میں اس امت کو چھوڑے گا۔ جس کے لیے یہ نبی سجدوں میں دعا کرتا رہا، جس کے لیے سلام اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر قبول کرتا رہا، اور جس کے لیے کل سجدے میں آخرت میں بھی مانگے گا، آج اس امت کو کتنی پرواہ ہے، یہ میرے بھی سامنے ہے اور آپ کے بھی سامنے ہے۔ لیکن وہ نبی آج کی اس مبارک رات کے اندر بھی جنت البقیع میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ اماں فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، رات کا وقت اور آپ قبرستان کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آج وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس امت کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بنو قلب وہ قبیلہ ہے کہ جس کی بے شمار بکریاں تھیں، اور ایک بکری کا بال ساری کائنات لگی رہے نہیں شمار کر سکتی، بکریوں کہا ہے، ایک بکری کا تذکرہ نہیں ہے۔ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت امت کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ نے کیسے کیسے انعاموں سے اس امت کو نوازا ہے، کیسے کیسے مغفرت کے مواقع دیے ہیں۔ آئے ہے قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کہاں چاہتا ہے کہ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دے، وہ تو تمہیں بخشش کے بہانے دیتا ہے کہ اس بہانے پہ آؤ میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ اللہ تو امت کو بخشش کے موقع دیتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، وہ تو تمہارے لیے ہر وقت بخشش کے دروازے کھول کے بیٹھا ہے۔ دنیا والوں کے دروازے پہ جاؤ گے، کسی کے دروازے سے تمہیں دھتکار ملے گی، کسی کے دروازے سے تمہیں نہ ملے گی، لیکن رب کا وہ در ہے جس سے تمہیں کبھی دھتکارا نہیں جائے گا، نہ بھی نہیں ملے گی۔ چاہے دیر سے قبول ہو، چاہے سویر سے قبول ہو، لیکن رب قبول ضرور کرتا ہے۔
اللہ کا ایسا در ہے اور ہر وقت کھول کے بیٹھا ہے، تمہیں مواقع پیش کر رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، آؤ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، لیکن آج ہم اس کے در پہ جاتے نہیں ہیں۔ آج ہمیں پتہ چل جائے کہ فلان جگہ پر آٹے کا ایک بورا فری میں مل رہا ہے، سارے بھاگتے ہوئے جائیں گے، سارے جائیں گے، یہ بھی تحقیق نہیں کریں گے کہ آیا واقعی مل رہا ہے، کہ ملتا پہ ہے یا نہیں ملتا، یہ تحقیق نہیں کریں گے، لیکن دوڑتے ہوئے جائیں گے، دوڑتے ہوئے جائیں گے، دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ مولوی روز پیٹتا رہتا ہے، خدا کی قسم اللہ کا در تمہیں بلا رہا ہے، کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور تحقیق سے کہتے ہیں حضور کی حدیث وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جن سے منع کر دیں ان سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہمیں تم سنا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا در تمہیں بلا رہا ہے، لیکن تم جانے کے لیے تیار نہیں۔ آج کی یہ رات ہے، اس رات کے اندر اپنے رب کو منا لو، بڑی عظمتوں والی رات ہے، بڑی رفتوں والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اپنے رب کے سامنے سربہ سجود ہو جاؤ، اپنی ساری خطاؤں کی معافی مانگو، اللہ رب العزت معاف کرنے پر قادر ہے، یقیناً اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 15 کی شب ایسی شب ہے کہ اس شب کے اندر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور جلوہ افروز ہو کر پکارتے ہیں ادعونی استجب لکم، کوئی ہے مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دوں، کوئی ہے پریشانیوں سے نجات مانگنے والا کہ میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، کوئی ہے مشکلوں سے آسانی چاہنے والا کہ میں اس کی ساری مشکلوں کو آسان کر دوں۔ لیکن آج کون جاتا ہے اس کے در پہ؟ آج کی رات کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگو، آسمان دنیا سے آ کے پکارے گا رب کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری ساری حاجات کو، ساری ضروریات کو، سارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں پاک صاف کر دوں گا۔ آج کی اس عظیم رات کے اندر میں خاص طور پہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، سب سے پہلے اپنی ذات کو مخاطب کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ اگر آج کی رات کے اندر رب سے مانگ نہ سکیں، رب کے آگے سربہ سجود نہ ہو سکیں، رب کی عبادت نہ کر سکیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو سو جانا، لیکن اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرنا۔ سو جانا عبادت نہیں ہو سکتی ہے، سو جانا، لیکن آج کی رات کے اندر جہاں رب تعالیٰ کی ایک طرف رحمت تمہیں پکار رہی اور دوسری طرف تم کسی لو کام کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے میرے رب کو اس تمہارے فعل پر غضب آئے، غصہ آئے، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اگر عبادت نہ ہو سکے تو کم از کم سو جانا۔ اور آج کی رات احادیث کی روشنی میں سب سے عظیم رات ہے۔ آج کی رات اپنے گناہوں کی ضرور بخشش مانگنا، اور وہ اتنا مہربان ہے کہ خود پکارتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری آواز کو نہیں سن سکوں گا، یہ نہیں ہے کہ میں مہائیوں والے پہاڑ پر رہتا ہوں، ریاڑ والے پر نہیں، یہ نہیں ہے کہ میں مانسرا کی سرزمین پر ہوں، ریاڑ کی میں نہیں، یہ نہیں ہے کہ میں کراچی میں ہوں، اس وقت ریاڑ والوں کے لیے دستیاب نہیں۔ وہ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے جس وقت بھی میرا دروازہ
کھٹکھٹاؤ گے میں تمہارے دامن کو رحمتوں سے بھر دوں گا، مغفرت سے بھر دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرک والے کی بخشش نہیں ہو سکتی، باقی جو بھی آئے گا میرے در پر بخشا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا، یہ کسی نیک کو رب مخاطب نہیں کر رہا، کسی ولی کو رب مخاطب نہیں کر رہا، کسی بزرگ کو رب مخاطب نہیں کر رہا، اس امت کے گناہگاروں کو رب یا عبادی کہہ کر پکار رہا ہے۔ اگر ایک بچہ اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو باپ بھی اس کو اچھے الفاظ سے نہیں پکارتا، لیکن میں اور آپ رب تعالیٰ کی ڈھیروں نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کی حدود سے تجاوز کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمیں یا عبادی میرے بندے کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، جب بھی میرے در پر آؤ گے میں اپنی رحمت کے دریا تمہارے لیے بہا دوں گا، میں اپنی بخشش کے دریا تمہارے لیے بہا دوں گا۔ میرے در پر آ کر کبھی بھی تم مایوس ہو کر نہیں جاؤ گے، کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ دنیا والوں کے در پر جاؤ گے، کسی سے گالیاں پڑیں گی، کسی سے دھدکار پڑے گی، کسی سے نہ پڑے گی، لیکن اس کا در ایسا ہے کہ جہاں پر جاؤ گے خالی ہاتھ جاؤ گے، دامن بھر کر آؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بوڑھا گناہگار جس نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی ہو، جس نے ساری زندگی رب تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر گزار دی ہو، وہ بوڑھا گناہگار اپنے سفید بال لے کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے اور یہ کہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں، محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اس کے در پر جا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ رب العزت اتنے غیرت والے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے بلکہ اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی تو ایسی ذات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے ہیں، ایک شخص شراب پی رہا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس سے دیکھ لیا ہے، گھبرایا، شراب کی بوتل بغل میں لی اور اپنے رب کے ساتھ تار ملا لی۔ کہا اللہ اگر آج فاروق اعظم سے بچ گیا تو میں کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا، کبھی بھی تیری حد سے تجاوز نہیں کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس پہنچے، کہا کیا چھپا رہے تھے؟ میں نے تو دیکھ لیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، مجھے دکھانا کدھر ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میری بغل میں ہے لیکن یہ شراب نہیں ہے، سرکہ ہے۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھی تو وہ سرکہ بن چکی تھی۔
اللہ اکبر، وہ تو بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ ایک بار اس کو پکار کے تو دیکھنا، ایک بار اس کے در پہ جا کر تو دیکھنا، لیکن تیری گردن سے یہ تکبر کا کیل نکلے تو تم پھر اس کے در پر جائے نا۔ جب تک یہ تیرے کیل، تکبر کا کیل جو تیری گردن میں پیوست ہو چکا ہے یہ نکلے گا نہیں، اس وقت تک تو اس رحمت کے دریافت کو کیسے پا سکتا ہے؟ تو اس کے در پر جا کیسے سکتا ہے؟ ایک شاعر نے اس کیل جو گردن میں ہوتا ہے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی ہے، اپنا تخیل پیش کیا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک دن میرا قبرستان پر گزر ہوا اور میں نے ایک بوسیدہ کھوپڑی کو پڑے ہوئے دیکھا، میرا پاؤں اس کھوپڑی پر لگا تو کہتا ہے میں نے اس سے آواز سنی، اس سے یہ آواز آ رہی تھی، دیکھ کر چل رہا بے خبر، کبھی تو میں بھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ جب سر پر غرور ہو تو مرنے کے بعد ہی خبر ہوتی ہے، اس سے پہلے خبر نہیں ہو سکتی۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، اب تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ لحد کا بھی پتہ نہیں۔ معطر بدن تھا، مشین چلن تھی، معطر بدن تھا، مشین چلن تھی، قبریں جو اکھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ قبروں میں جا کر پتہ چل جائے گا کہ اس کی رحمت تمہیں پکارتی رہی اور تم گردنوں میں کیل ٹھونکے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے، اس کے در پر سجدہ سجود نہیں ہوئے، اس کے در پر کبھی گردن تم نے نہیں جھکائی، اس لیے کہ تکبر کو تم نے اپنا معمول بنا لیا تھا، تکبر کو تم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، تکبر کو تم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ اوے نواب صادق کا قصہ سن، ایک فقیر نے بڑی پیاری بات کہی۔ نواب صادق اپنے زمانے کا بہت بڑا مغرور گزرا ہے، بڑا تکبر گزرا ہے، بڑا اپنے آپ کو پھندے خان کہتا تھا۔ ایک فقیر ایک دن اس کے محل کے باہر سے گزر رہا تھا، اس نے کہا اوے یہ مسافر خانہ کس کا ہے؟ فقیر جو حقیقت میں فقیر ہونا، اللہ نے اس کو دل کا بڑا نور عطا کیا ہوتا ہے۔ بیلول جیسے فقیروں کو اللہ نے بڑی عقل عطا کی ہوتی ہے۔ اس فقیر نے کہا یہ مسافر خانہ کس کا ہے؟ اس کے بارے میں تو مجھے بتاؤ۔ وہ چوکیداروں نے کہا چپ کر تے لنگدا جولے تھو، یہ مسافر خانہ نہیں، یہ تو کو مسافر خانہ دستا ہے؟ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اتنا بڑا محل ہے، اندر چودھری صاحب ڈگا ہو کے بیٹھے تھے، تو واسطے مسافر خانہ ہے؟ بارو جڑا لنگدا ہے تو وہ بھی کام کے لنگدا ہے، سر سٹ کے لنگدا ہے کہ کدھر چودھری صاحب دیکھنا کہ نہیں اتھی پکڑ کے انسی۔ اس نے کہا اوے مسافر خانہ ہے، اس کو اور میں کیا کہوں؟ ان چوکیداروں نے کہا بھائی جان سنبھال اپنی، نکل یہاں سے۔ کہنے لگا اس کو کیا کہوں، یہ تو ہے مسافر خانہ، حقیقت میں مسافر خانہ ہے۔ تو وہ جو نوکر چاکر تھے اندر گیا، کھل تھوڑی ہون ایسی دی تیسی ہون پتہ لگ سی تو کو ہیبت صاحب ہون تو کو ہوش ہے سن۔ جب اندر جا کے نواب صادق کو بتایا تو اس نے کہا باہر ایک فقیر ہے چل رہا ہے، کہہ رہا ہے مسافر خانہ ہے، آپ کا اتنا عالی شان ہے۔ وہ جو نوکر چاکر بھی ہوتا ہے نا، اپنے لیے داد لینے کے لیے کچھ نہ کچھ باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں، چاہے اپنے پاس سے بنائیں یا ہو رہی ہوں۔ تو اس نے جا کر کہا کہ آپ کے اتنے بڑے عالی شان محل کے بارے میں، اتنے بڑی بلڈنگ کے بارے میں ایک فقیر جو ہے وہ مسافر خانہ اس سے کہہ رہا ہے۔ تو وہ آیا بڑا چڑھا، کون ہے تو؟ کون ہے مسافر خانہ کہنے والا اس کو؟ میں نے تو غریب کا پیسہ بھی نہیں چھوڑا، یتیم کا بھی نہیں چھوڑا، مسکین کا بھی نہیں چھوڑا، سارا لا کر اس پہ خرچ کر دیا، اور آج تو اس کو پھر بھی مسافر خانہ کہہ رہا ہے۔ اس فقیر نے کہا مجھے بتانا اس کی تعمیر کس نے کی ہے؟ کہا میرے دادا حضور نے کی ہے نا۔
تو فقیر نے کہا دادا کدھر ہے؟ کہا وہ تو قبر میں سو گیا، وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ کہا اس کے جانے کے بعد اس کا مالک کون بنا ہے؟ اس نے کہا میرے ابا حضور بنے ہیں۔ کہا ابا حضور کدھر ہے؟ کہا وہ بھی سو گیا ہے قبر میں۔ اس نے کہا بے وقوف مجھے بتا کہ جو بنانے والا بھی نہیں رہا، جو اس پہ مالک بنا ہے وہ بھی نہیں رہا، کل کو تم بھی نہیں رہے گا، میں اس کو مسافر خانہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ رہاڑ والوں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ دنیا ساری مسافر خانہ ہے، اس میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ اجل نے ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، تم کس کی بات کرتے ہو؟ اس سے تو سکندر صفاتے بھی ہارا ہے۔ یہ موت تو ایک دن تم سب کو لے جائے گی، لیکن جب تک تم اس کے سامنے سر بسجود نہیں ہوگے تمہاری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آج کی عظیم رات ہے، اگر اس کے اندر بھی تم نے فحاشی کے اندر اس رات کو گزار دیا، تم نے گمراہیوں کے اندر اس رات کو گزار دیا، تم نے اللہ کی نافرمانیوں کے اندر اس رات کو گزار دیا، تو سن لو جو رب اتنی رحمتوں والا ہے، آج رات ایک طرف اس کی رحمت برس رہی ہو، دوسری طرف اس کا غضب بھی برس سکتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی رحمت کے طالب بننا، اس کے غضب کے طالب کبھی نہ بننا۔ آج وہ آسمان دنیا سے تمہیں پکارے گا، اس کے آگے جو تم کسی دنیا دار کے سامنے اپنی پریشانی کو ظاہر نہیں کر سکتے، آج رات اس کے سامنے اس کی اپنی پریشانی کو ظاہر کرنا۔ جس حاجت کو، جس غم کو، جس مشکل کو تم کسی دنیا دار کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے، آج رات اس رب کریم کے سامنے ظاہر کرنا۔ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، رب تمہاری ساری مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے فرمان کہہ رہا ہے، اللہ خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں، میں دینے والا ہوں، میں مشکلیں آسان کرنے والا ہوں، میں پریشانیاں دور کرنے والا ہوں، میں رزق کے دروازے کھولنے والا ہوں، مشکلوں کو دور کرنے والا ہوں، حاجات کو پورا کرنے والا ہوں، ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ آج رات اس کے در کو کھٹکھٹا کر تو دیکھو۔ ایک دکان کے باہر میں نے ایک مرتبہ بڑا ہی عجیب اور عمدہ اور توحید سے بھرا ہوا جملہ پڑھا۔ اس پر لکھا تھا کہ مانگ اسی سے جو دے خوشی سے، پھر نہ کہے کسی سے۔ مانگ اسی سے جو دے خوشی سے، پھر نہ کہے کسی سے۔ رات اگر وہ حاجت جو تم کسی دنیا دار کے سامنے نہیں رکھ سکتے وہ اللہ کے سامنے رکھو گے تو ساری زندگی کہیں پر بھی بورڈ لگا ہوا نہیں دیکھو گے۔ آج تو دنیا والوں کی حکومت کا دیا ہوا پیسہ ہے، کسی اور کا دیا ہوا ہے، کسی ٹرسٹ ادارے کا دیا ہوا پیسہ ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم عورتوں کی تصویر نکال کے کہتے ہو ہم نے فلاں بیوہ کو دیا ہے؟ تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم ایک یتیم بچے کی تصویر نکال کے اس کو لگاتے ہو فیس بک پہ کہ ہم نے دیا ہے؟ ہائے اس سے مانگو جو کبھی تمہارے مرتے کیا قیامت تک بھی کسی کے سامنے تمہارا تذکرہ نہیں کرے گا۔ مانگ اسی سے جو دے خوشی سے، پھر نہ کہے کسی سے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔